پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے بھی جو خداوند ہمیں بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا دوسری سلاطین 20 باب اور پہلی 6 آیات پڑھیں گے جی کلام مقدس میں سے۔ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ آئیں سب کہیں گے ہمارا خدا بحالی کا خدا ہے، میرا خدا بحالی کا خدا ہے، خدا بحال کرنے والا ہے، خدا چھڑانے والا ہے، خدا شفا عطا کرنے والا ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے، میرا خدا بحالی کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پیدائش سے اگر آپ پیدائش سے مکاشفہ تک دیکھیں تو خدا جگہ جگہ مختلف ادوار میں مختلف اشکال میں بحالی کو پیش کرتا ہے، بحالی کا خدا ہے، اور خدا نے جگہ جگہ آئی ڈونٹ نو میں چنگا پلا سا ایک دم خدا کے پاک روح نے مجھے چھوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں۔ جس طرح خدا کے پاک روح نے مجھے چھوا ہے، میرا ایمان آپ کو بھی چھوئے گا۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خداوند میں تیری پریزنس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اے خداوند تیرے چھو لینے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب چاہے تو اپنی مخلوق کو چھوتا ہے اور اپنے روح سے بھر لیتا ہے۔ اے خداوند جس مذہب میں تیرا خادم اس پیغام کو شروع کرے، اسی مذہب میں اے خداوند پوری کلیسیا اس کو ریسیو کرے، سننے والوں کے دل پر چوٹ لگے، اور ہر ایک بھائی ہر ایک بہن اے خداوند آج یہاں سے بحال ہو کر جائے۔ ہاللیلویا، یہاں سے بحال ہو کر جائے۔ ہم تیرے مسح کو یوں ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، آمین۔ اگر ہم کلام مقدس کی تاریخ دیکھیں تو پیدائش سے مکاشفہ تک یاد رکھیں خدا مختلف ادوار میں مختلف اشکال میں خدا بحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل مقدس ایک بحالی کے خدا کی بات کرتی ہے، ایک ایسا خدا جو حالات کی قید میں نہیں ہے، ایک ایسا خدا جو وقت کی قید میں نہیں ہے، ایک ایسا خدا جس کے لیے پہاڑ کچھ نہیں ہے، ایک ایسا خدا جو آفتوں سے گھبراتا نہیں، ایک ایسا خدا جو طوفانوں کے وقت پر تخت نشین ہے۔ وہ خدا بحالی کا خدا ہے۔ اور اگر ہم دوسری سلاطین 18 اور 19 باب پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا حزقیاہ جو تھا، حزقیاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے خدا کی کسی ایک بات کو
مٹی میں ملنے نہیں دیا. بائبل کہتی جو کچھ خدا کی نظر میں بھلا تھا وہ حزقیہ نے کیا. حزقیہ نے جب یہودا کے قبیلے کی سلطنت کو سنبھالا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہودا کا قبیلہ اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ شاہ اسور کے تسلط میں تھی. اور جب یہودا نے خدا کے حضور بدی کی تو خدا نے ان کو سزا دی. اور جب حزقیہ بادشاہ سلطنت کرنے کے لیے آیا تو لکھا ہے کہ اس نے آتے ساتھ ہی یہودا کی بدکاریوں کے لیے دعا کی. اس نے بت پرستی کے سارے جو اڈے تھے ان کو ختم کیا. لکھا ہے کہ اس نے ان کی جسیرتوں کو توڑ ڈالا. اس نے اونچے مقام ڈھا دیے جہاں کہیں وہ پرستش کرتے تھے. اس نے ان کی پرستش کی جگہوں کو ڈھایا کیونکہ حزقیہ یہ چاہتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ زندہ خدا کی پرستش کرے تاکہ زندہ خدا ان کو بحال کر سکے. اور حزقیہ نے اس سانپ کو بھی چکنا چور کیا جو موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا, کیونکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اس سانپ کے آگے بھی باخور جلاتی تھی. اور حزقیہ نے خدا کے حضور دعا کی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حزقیہ کے وسیلہ سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو برکت دی. اور اسی کے دور حکومت کے اندر شاہ اسور جو تھا جس کا تسلط پوری دنیا کے پر تھا, اس وقت کی سپر پاور تھا, خدا نے حزقیہ کے دور میں شاہ اسور کو قتل کروایا. اس کی حکومت جو تھی وہ اس سے جاتی رہی. اور جیسے ہی اس کی حکومت گئی بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ موت کے قریب پہنچ گیا. اور خدا نے اپنے بندہ اموس کے بیٹے یسایہ کو بھیجا کہ جا اور میرے بندہ حزقیہ کو جا کے کہہ کہ تو بہت جلد مرنے والا ہے, اپنے گھر کا انتظام کر لے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی حزقیہ نے یہ بات سنی, یاد رکھیں کہ جب کبھی ایمانداروں پہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے خدا آگاہی کرتا ہے, خدا بتاتا ہے. لکھا ہے کہ خدا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جب تک اس کام کو بنی آدم کو نہ بتا دے. خدا آگاہ کرتا ہے. خدا خواب کے ذریعہ سے, کلام کے ذریعہ سے, اپنے خادمین کے وسیلہ سے بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب اموس کے بیٹے یسایہ نے اس کو یہ پیغام دیا تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا. ہیلیلویا, اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا. اور لکھا ہے کہ حزقیہ نے خداوند کو بولا, اے خداوند دیکھ کہ میں تیرے حضور میں وفاداری سے, دیانتداری سے چلتا آیا ہوں, اور جو کچھ تیری نظر میں بھلا ہے میں نے وہی کچھ کیا. اور لکھا کہ حزقیہ زار زار رویا. ہیلیلویا, ہمارے آنسو خدا کے ذہن کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے آنسو قدرت کے کاموں میں مداخلت کر دیتے ہیں. ہمارے آنسو خدا کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں. خدا انٹروین کرتا ہے, خدا اتر آتا ہے. اور لکھا ہے کہ ابھی یسایہ شہر کے بیچ میں بھی نہ پہنچا تھا کہ خدا کا کلام دوبارہ نازل ہوا. اور جب نازل ہوا تب تک کیا بولا, جا میرے پیشوا. خدا فخر کرتا ہے اپنے لوگوں پر, کہتا ہے جا اور میرے پیشوا کو, بنی اسرائیل قوم کے پیشوا کو کہ بول کہ میں نے تیری عمر 15 سال بڑھا دی ہے. ہیلیلویا, بائبل مقدس کا خدا زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ بحالی کا خدا ہے, عمر کی درازی کا خدا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو حزقیہ کی جو عمر تھی وہ خدا کی کتاب کے اندر 39 سال تھی. ایک کم 40 سال. کتنی تھی جی؟ ایک کم 40 سال خدا کی کتاب میں اس کی عمر مقرر تھی. اور خدا نے اپنے مقررہ وقت کے مطابق اس کے اوپر بیماری کو بھیجا اور اس کو اپنے پاس بلانے کا انتظام کر لیا. مگر حزقیہ کی دعا نے, حزقیہ کے آنسوؤں نے اس کے اندر بحالی کو لے کے آیا اور خدا نے اس کی عمر کو 15 سال دراز کیا. ہیلیلویا, خدا ہمارا عمر کو دراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بہت دفعہ یاد رکھیں ہم لوگوں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں. یسایہ بہت بڑا نبی تھا, حزقیہ یسایہ کے سامنے نہیں رویا
کہ تو میرے لیے دعا کر, تو میری عمر کی درازی کی دعا کر, بلکہ اس نے اپنے آنسو خداوند کو دکھائے. بہت دفعہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے انسانوں کے سامنے روتے ہیں, ہم انسانوں کو اپنے آنسو دکھاتے ہیں. یاد رکھیں, انسان کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہوہ پاک خدا کی ذات الہی ہے جو کچھ کر سکتی ہے. لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جو کسی شخص پر بھروسہ کرتا ہے, مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے. ہیلیلویا. زبور 34 میں لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے دکھوں سے رہائی دی. خداوند کی نگاہ صادقوں پر رہتی ہے, خدا کی نگاہ ایمانداروں پر رہتی ہے. اگر آپ حقیقی راست باز ہیں تو یاد رکھیں خدا کی نگاہ آپ کے اوپر ہے, خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے, خدا کا کان آپ کی طرف لگا ہے. آپ سوچیں کتنا فرق ہوگا کہ اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور دعا کی اور اسی وقت وہ دعا عالم بالا تک پہنچی اور اسی وقت اس کا جواب آیا اور خدا نے پل بھر میں اس کو بحال کیا. اور لکھا ہے کہ اس کی 15 سال خدا نے عمر بڑھا دی. یاد رکھیں ہمارے آنسو خدا کا ذہن بدلتے ہیں, ہمارے آنسو خدا کا ارادہ بدلتے ہیں, ہمارے آنسو خدا کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ خدا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. ہنا نے اپنے آنسوؤں سے اپنے بھانج پن کو ختم کر دیا. حزقیاہ نے اپنے آنسوؤں سے اپنی عمر کو دراز کروا لیا. یرمیہ نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کی اسیری کو موقوف کروا دیا. نہیمیہ نے اپنے آنسوؤں سے یروشلم کو بحال کر دیا. جدعون نے اپنے آنسوؤں سے دشمن پر فتح پائی اور سب سے بڑھ کر بنی اسرائیل قوم کے آنسوؤں سے بنی اسرائیل قوم غلامی سے چھڑائی گئی. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح نے, آپ جانتے ہیں کہ لازر کو زندہ کرنے سے پہلے یسوع مسیح رویا تھا. لکھا ہے اس کے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ لازر کو عزیز رکھتا تھا اور اس کے آنسو بہنے کے وسیلہ سے اس نے لازر کو زندہ کر دیا. ہیلیلویا. ہمارے آنسو خدا کے ذہن کو بدل دیتے ہیں, ہمارے آنسو قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. مرد خدا داؤد کہتا ہے کہ میرے آنسو وہ کو تو اپنے مشکیزہ میں بند کر لے, کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے. یعنی ایمانداروں کے جو آنسو ہوتے ہیں بائبل کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے مشکیزہ میں بند کرتا ہے اور ان کا اندراج خدا کی کتاب میں ہے. جو کچھ ہم خدا کے حضور آنسو بہاتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتے ہیں, بلکہ بائبل کہتے ہیں کہ وہ خدا کے مشکیزہ میں بند ہے اور ان کا درج خدا کی کتاب میں ہوتا ہے اور خدا جو ہے ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہے. مرد خدا حزقیاہ جانتا تھا کہ خدا قدرت والا ہے, وہ جانتا تھا کہ خدا بحالی کا خدا ہے, وہ جانتا تھا کہ خدا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں. یہ سایہ میری زندگی نہیں بڑھا سکتا, قوم بنی اسرائیل میری زندگی نہیں بڑھا سکتی. اگر میری کوئی زندگی بڑھا سکتا ہے, مجھے بحال کر سکتا ہے, بیماری سے شفا دے سکتا ہے تو وہ یہوہ پاک خدا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتے کہ خدا نے اس کی عمر کو 15 سال بڑھا دیا. ہیلیلویا. حزقیاہ بیماری سے شفا پا گیا اور خدا نے اس کی زندگی کے اندر زبردست معجزہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا خدا جو کل کائنات کا مالک ہے, کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ حزقیاہ کی کل عمر 54 سال تھی, 54 ایئرس, اور ایٹ دا ایج آف 39 39 سال کی عمر میں اس کے اوپر یہ بیماری آئی اور خدا نے 15 سال بڑھایا تو وہ 54 سال کا ہوا. میرا سوال آپ کے ساتھ یہ, کیا خدا اس بات کو جانتا نہیں تھا کہ میں نے اس کو 54 سال دینے ہیں؟ کیا خدا نے ان 54 سالوں کو جو خدا نے اپنی کتاب میں لکھے تھے خدا نے سیدھے سیدھے پورے کیوں نہیں کیے؟ خدا کیوں بیچ میں بیماری لے کر آیا؟ خدا کیوں بیچ میں اس کی موت کو لے کر آیا؟ خدا کیوں یسایہ نبی کو بھیجتا ہے, جا اس کو جا کے میرا کلام سنا؟ کیا یہ کوئی حادثہ تھا؟ نو. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو خدا پلانٹ کرتا ہے, جن کو خدا لے کر آتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ اپنا جلال ظاہر کر سکے.
خدا نے اپنی کتاب کے اندر بے شک اس کے 39 سال لکھے تھے، لیکن خدا یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کو 54 سال دینے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے حالات، بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں، بہت سی بیماریاں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے روپوش ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات میں خداوند نہیں۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی قدرت ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اس نے 54 سال اس کو دینے ہیں، مگر اگر وہ 54 سال سیدھے سیدھے مل جاتے تو ہم خدا کی بحالی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہیلیلویا! اگر خدا سیدھے سیدھے اس کو 54 سال دیتا، جا جی لے، تو وہ کیسے خدا کی شکر گزاری کرتا، وہ کیسے اس خوبصورت واقعہ کو قلم بند کرتا، کیسے یسایہ اس بات کی گواہی دیتا، کیسے میں اور آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہوتا ہے۔ حزقیہ کی زندگی کے 54 سال خدا کی طرف سے تھے، مگر خدا نے 15 سال پہلے اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے خدا نے ایک حادثہ بیچ میں لے کر آیا۔ اس لیے حادثات سے گھبرائے نہ، مشکلات سے گھبرائے نہ، یہ خدا کے منصوبہ کا حصہ ہے۔ خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے، خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور خدا ان میں سے بحال کرتا ہے، اور خدا ثابت کرتا ہے کہ وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل کے اندر ہمیں ایک شخص اندھا برتمائی ملتا ہے جو راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو بعد میں وہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا۔ اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب وہ راہ کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگتا، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے سے پوچھا کہ خداوند کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، کیا اس کے ماں باپ نے یا اس نے؟ تو یاد رکھیں کہ بیماری جو ہے وہ 3 چیزوں سے ہمارے بدن میں آتی ہے۔ بیماری 3 وجوہات رکھتی ہے، 3 وجوہات کے وسیلہ سے ہمارے بدن میں آتی ہے۔ ایک ہمارے ماں باپ کے گناہ، ایک ہمارا ذاتی گناہ، اور ایک خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، کیونکہ وہ جنم کا اندھا تھا۔ یسوع نے کہا نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کے کام ظاہر ہوں۔ ہیلیلویا! خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا بعض اوقات ہماری زندگی میں بیماری اس لیے لاتا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو سکے، ہماری زندگی میں یسوع مسیح گلوریفائی ہو سکے۔ جب تک خدا یسوع مسیح کا جلال ظاہر نہ ہو، آپ کیسے گواہی دیں گے؟ آپ کیسے اس کے نام کا اقرار کریں گے؟ آپ کیسے ایمان میں بڑھیں گے؟ آپ کیسے ابلیس کا مقابلہ کریں گے؟ اور پھر اگر آپ لازر کا واقعہ دیکھیں تو لازر کے واقعہ کے اندر بھی اگر ہم میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب، لازر کے واقعہ کے اندر بھی جو لازر کی موت تھی، یاد رکھیں کہ وہ حادثاتی موت نہیں تھی، بلکہ وہ موت جو تھی وہ خدا کے جلال کے لیے تھی، یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں جی ذرا، پہلی آیت سے پڑھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا، یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کی ہے۔ جی آگے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا، پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ ہاں جی، تو یہاں پر اس واقعہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح لازر کو عزیز رکھتا ہے، لازر اس کا دوست ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو جب خبر پہنچی گئی، قاصد بھیجا گیا کہ تیرا دوست لازر بیمار ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح جلدی جلدی وہاں سے روانہ ہوتا اور آخر لازر کو شفا دیتا۔ مگر یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ یسوع نے جب یہ خبر سنی تو جہاں پہ تھا وہاں پہ 2 دن کیوں نہیں گیا؟ خدا چاہتا تھا، یسوع چاہتا تھا کہ لازر مرے،
اور جب وہ مرے گا تب میں وہاں پہ جاؤں گا, میں اس کو زندہ کروں گا اور یسوع کا جلال ظاہر ہوگا. اسی لیے یاد رکھیں, یہ واقعہ پڑھانے کا پرپس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہم اپنے حالات سے تھک جاتے ہیں, ہم اپنے حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں اور ہم الٹے سیدھے راستے اپنانے شروع کر دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں, بہت سے حالات, بہت سے واقعات, بہت سی بیماریاں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں. اور اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم پڑھیں, اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب لازر مر گیا تو اپنے شاگردوں سے بولا کہ آؤ ہم لازر کو جگانے چلیں. اور یہ یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے آخری واقعہ تھا. اس کے بعد خدا یسوع مسیح مصلوب ہو گئے تھے, اور اس واقعہ کے اندر خدا یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ وہ بحالی کا خدا ہے. آج یاد رکھیں, میں اور آپ کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہوں, ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ بحالی نہ مشرق سے ہے, نہ مغرب سے ہے, نہ شمال سے ہے, نہ جنوب سے ہے, بلکہ زندہ خدا کی طرف سے ہے. زندہ خدا بحال کرنے والا خدا ہے, زندہ خدا سلامتی بخشنے والا خدا ہے. اور خدا جو ہے بائبل مقدس کے اندر دو طرح سے بحال کرتا ہے. ایک ہماری روحانی بحالی ہے, ایک ہماری جسمانی بحالی ہے. کتنی ہے جی؟ روحانی اور جسمانی, دو طرح کی بحالی ہے. پہلی بحالی جو جسمانی ہے وہ بھی ہم نے حزقیہ کی بحالی دیکھی. حزقیہ بیمار تھا تو اس کو بحال کیا گیا. جسمانی بحالی اور کیا ہے؟ ہمارے حالات برے ہو سکتے ہیں, خدا ہمارے حالات سے ہمیں نکال سکتا ہے. فائنینشیل کرائسس ہو سکتا ہے, خدا ہم ان سے نکال سکتا ہے. قرض ہو سکتا ہے, ہمیں خدا ان قرض سے باہر نکال سکتا ہے. یہ جسمانی بحالیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں روحانی طور سے بھی بحال کرتا ہے. بعض اوقات ہم گناہ میں گر جاتے ہیں, توبہ کی پھر گناہ میں گر گئے, خدا گناہ سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ ہمیں گناہوں سے بھی بحال کرتا ہے. داؤد کہتا ہے زبور 23 میں, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. ہماری جانیں اس کے وسیلہ سے بحال کی گئی ہیں. ہم یسوع مسیح کو بحالی کے وسیلہ سے جانتے ہیں. خدا باپ, ہمارا باپ بحالی کے سبب سے ہے. ہم بحال کیے گئے ہیں, گناہ سے, موت سے, ابلیس سے, قبر سے چھڑائے گئے. یسوع مسیح کا کفارہ ہمیں بحال کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, آج آپ کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو, جو بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, جو پاک روح آپ سے کرنا چاہتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے حالات کے اندر داؤد کی طرح آنسو بہانے ہیں, ہمیں حزقیہ کی طرح آنسو بہانے ہیں, ہمیں جدعون کی طرح آنسو بہانے ہیں, ہمیں یرمیہ کی طرح آنسو بہانے ہیں, ہمیں نہمیہ کی طرح آنسو بہانے ہیں, اور خدا کے حضور جھکنا ہے. آپ جانتے ہیں بحالی کے بہت سے کلیہ بائبل بتاتی ہے, مگر ایک بڑا اہم کلیہ بحالی کا جو ہے وہ ہماری زندگی کی عاجزی ہے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں عاجز نہیں ہوتے, جس وجہ سے ہم بحال نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں کہ اگر عاجزی نہیں ہے تو کیا ہے؟ گھمنڈی ہے, مغروری ہے, سختی ہے. اور بائبل مقدس ایک بادشاہ کا ذکر کرتی ہے جس کا نام نبوکت نظر بادشاہ تھا, اور اس کو شاہ بابل بھی کہا جاتا تھا. جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے, اس وقت شاہ بابل جو تھا وہ سپر پاور تھا. اور لکھا کہ ایک دن وہ اپنے محل کے اندر ٹہل رہا تھا, اور اس نے اپنی شان و شوکت کو دیکھ کے بولا, کیا یہ بابل عظیم کا خوبصورت نمونہ نہیں؟ کیا یہ میری توانائی, میری طاقت اور میرے زور کا نمونہ نہیں؟ اور لکھا اسی وقت اس نے یہ جب گمانڈ کیا, یہ اپنے اوپر اس نے توقع کیا, تو لکھا اسی وقت آسمان سے ایک آواز آئی کہ تو آج ہی انسانوں میں سے ہانک کے باہر بھیج دیا جائے گا. اور پڑھے اس واقعے کو کہ اس بادشاہ جو کہ شاہ بابل تھا, اس وقت کا سپر پاور ایک قوم کا بادشاہ تھا, اس کے لکھا ہے جانوروں کی طرح ناخن نکل آئے, اور اس کے بال عقاب کی مانند نکل آئے, اور لکھا کہ اس کا جسم جو تھا وہ شبنم سے تر ہوتا تھا, اور وہ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا تھا. مگر بحال کیسے ہوا ہم دیکھتے ہیں. نکالیں ذرا دانیل نبی کا صحیفہ, اس کا 4 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 28ویں آیت سے 37 آیت تک, 28 سے 37 تک پڑھیں. دانیل نبی کا صحیفہ, اس کا 4 باب. یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا. 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا,
کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے ہاللویا۔ اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ہاں جی، ہم آگے پڑھیں گے، سنیں یہاں پر یہ شاہ بابل نبوکت نظر بادشاہ ایک بڑا بادشاہ تھا، اور آپ سوچیں کہ یہ اپنے اوپر تکیہ کرتا بھی انسان، لیکن یاد رکھے خدا کو اپنے اوپر تکیہ کرنا سخت ناپسند ہے، اپنے اوپر گمنڈ کرنا سخت ناپسند ہے۔ I am something، اور لکھا ہے کہ یہ وہ سوچ رہا تھا، ٹہل رہا تھا، تو اسی وقت آسمانوں میں اس کے لیے فتویٰ جاری ہوا کہ تو آج ہی انسانوں میں سے ہانک کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بال جو تھے وہ عقاب کی مانند نکل آئے، اس کے ناخن جو تھے وہ بھی جانوروں کی طرح نکل آئے، اور اس کا جو بدن تھا وہ شبنم سے تر ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جانور ہیں، گائے بیل، جو ان کا بدن جو ہے وہ شبنم سے تر ہوتا ہے۔ اس کی خدا نے خصلت بدل دی، اس کی فطرت خدا نے بدل دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر گمنڈ کیا، اس نے اپنے اوپر تکیہ کیا، اس نے سوچا میں ہی سب کچھ ہوں۔ مگر یہ بحال کیسے ہوا؟ جب اس نے اپنی اس فطرت سے انکار کیا۔ پڑھیں جی آگے کیا لکھا ہے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش و تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ جو کس میں چلتے ہیں جی؟ مغروری میں چلتے ہیں، ان کو ذلیل کرتا ہے، اور خدا اس کو برکت اور بحال کرتا ہے جو عاجزی میں زندگی جیتے ہیں۔ ہیلیلویا! عاجزی ہمیں بحال کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کبھی آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں، مت اپنا ذہن اور اپنی عقل سے کام کریں، جھک جائیں خدا کے حضور، بولے خداوند میں نہیں جو یہ کام کر سکتا ہوں، خداوند میں کمزور ہوں، تو زوراور ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا مخلصی دینے والا ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے، تو میرا چھڑانے والا ہے اور بحال کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی دعا حزقیہ کی طرح عالم بالا تک پہنچتی ہے اور خدا آپ کو بحال کرتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے آنسو، ہماری عاجزی، یہ تینوں مل کر ہمارے لیے خداوند سے دعاؤں کا جواب لے آتی۔ خدا بحال کرتا ہے، خدا سلامتی بخشتا ہے۔ بائبل بھری پڑی ہے بحالی کے کاموں سے۔ داؤد 2 بڑے کاموں میں گر گیا۔ داؤد وہ شخص تھا جس کے حق میں لکھے کہ مجھے میرے دل کے موافق، خدا نے پوری بائبل میں 66 کتابوں میں کسی کے حق میں یہ بات نہیں کہی سوائے داؤد کے، کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص یعنی یسی کا بیٹا داؤد مل گیا۔ اور داؤد خدا کے احکامات جو تھے، جو خدا نے 10 احکام موسیٰ کو دیے تھے، ان میں 2 احکام تھے، زنا نہ کرنا اور خون نہ کرنا۔ داؤد نے وہ دونوں کام کیے اور گناہ میں گرا،
اور میں ایمان رکھتا ہوں, بائبل یہ نہیں بتاتی, میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس گناہ کے بعد اس نے زبور 23 لکھا کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. ہیلیلویا. وہ خدا کے حضور گڑ گڑایا, وہ خدا کے حضور رویا, خدا نے اس کو سزا دی, مگر سزا کے ساتھ خدا نے اس کو بحال کیا, کیونکہ ہمارا خدا بحالی کا خدا ہے, ہمارا خدا سلامتی کا خدا ہے. وہ کبھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ہم خطا کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. میں ہمیشہ فرائیڈے کو میں آسمانی باپ پہ پیغام دے رہا تھا فرائیڈے سروس کے اندر, تو میں نے بولا کہ بہت دفعہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا سے رابطہ قائم نہیں کرتے یا خدا سے ریلیشن ڈیولپ نہیں کرتے, اس وجہ سے ہماری بہت سی دعائیں رک جاتی ہیں. ہمیں خدا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو خدا کہتے نہیں, وہ صرف باپ کہتے ہیں. ایمانداروں کو بھی ہمیں باپ کہنا چاہیے. جب ہم اس کے ساتھ باپ کا ریلیشن رکھیں گے تو سوچیں کہ آپ اپنی اولاد سے کیا کرتے ہیں. جتنی محبت آپ اپنی اولاد سے رکھتے ہیں اس سے کئی زیادہ محبت آسمانی باپ ہم سے رکھتا ہے, کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے. وسیلہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور وہ ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج آپ سب سے, میں ہمیشہ کلام کو پہلے اپنے پہ اپلائی کرتا ہوں پھر دوسروں پہ. آج ہم سب سے خداوند بات یہ کر رہا ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہو, ممکن ہے آپ حزقیہ کی طرح بیماری میں ہوں, ممکن ہے آپ حنا کی طرح اولاد کی تلاش میں ہوں, ممکن ہے آپ یرمیہ کی طرح اسیری کے اندر ہوں, ممکن ہے آپ نہیمیہ کی طرح یروشلم کو بحال کرنا چاہتے ہوں, ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں جاب کا خوف ہو, ممکن ہے آپ کے ذہن میں کاروبار کا خوف ہو, ممکن ہے آپ کے ذہن میں ویزا کا خوف ہو, کوئی بھی خوف کیوں نہ ہو, آج ایمان رکھیں کہ یسوع بحال کرنے والا. لکھا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان, جب ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. میں چاہتا ہوں میں آپ سب کے لیے 1 منٹ دعا کروں. ٹائم نہیں, سب کھڑے ہو جائیں گے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آج حزقیہ کی زندگی کو سامنے رکھیے. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ پس گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمارے اوپر ہے. یہ گواہیاں ہیں کلام کی, یہ کلام کی سچائیاں ہیں, یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا نے معجزات کیے ہیں. آج ان تمام گواہیوں کو سوچتے ہوئے, خدا کے کلام کو سوچتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے, اور آپ جس بھی مسئلے کا شکار ہیں صرف اس مسئلے کے لیے ہم صرف 1 منٹ دعا کریں گے اور بولیں گے خداوند تو مجھے حزقیہ کی طرح بحال کر, خداوند تو مجھے نبوکدنصر کی طرح بحال کر, خداوند تو مجھے داؤد کی طرح بحال کر, خداوند تو مجھے جدعون کی طرح بحال کر, خدا تو مجھے یرمیہ کی طرح بحال کر, خداوند تو ہمیں قوم بنی اسرائیل کی طرح بحال کر, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو بحالی کا خداوند ہے, تو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے, تو جہاں پہ رکھتا نہیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے, جہاں پہ بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے. تیرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, تیرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا, تیری قدرت بیان سے باہر ہے. اے خداوند میں ایمان کے ساتھ اپنے لیے بحالی کی دعا کرتا ہوں, تو مجھے بحال کر تاکہ تیرا کلام میری زندگی میں پورا ہو, تیرے کلام کی قوت میری زندگی میں پوری ہو, اور آج یہ کلام میری زندگی میں 100 گنا پھل لائے, اور میں بحال کیا جاؤں, میں رہا کیا جاؤں, میں شفا پاؤں, میں چھڑایا جاؤں, میں مخلصی پاؤں, اور تیری شکر گزاری کر سکوں. میں ایمان کے ساتھ اے خداوند اس درخواست کو جیسے حزقیہ نے تیرے حضور رکھی, اے خداوند میں ایمان سے اپنی بحالی کی درخواست تیرے حضور رکھتا ہوں, اور اے خداوند اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میری دعا تجھ تک پہنچی ہے, تو جواب دے گا. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. خدا سب کو برکت دیجیے.